السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما۔ سورۃ النمل، نمل یعنی چونٹی، آیت نمبر 44 سے 46 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ قیلا کہا لہت قلی سرح کہ تو داخل ہو جا محل میں، فلما پھر جب رأت ہو اس نے دیکھا، کون؟ بلقیس نے دیکھا، حسبت ہو تو گمان کیا، لجتوں وکشفت عن ساقیہا تو گمان کیا سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت سے جزیرے تھے اور ایسے پہاڑ کے نیچے جو منظر ہوتا ہے اور اس میں نہریں جاری تھے، تو سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ایسا مضبوط کانچ بچھا دیا تھا جس پر آسانی سے چل کر جاتے تھے، اور جو نیچے کا منظر ایسا نظر آتا تھا جیسے کہ اصلی نظر آتا ہے، اصلی ہوتا ہے، جھرنا اصلی اور گھاس اصلی، جھاڑ، ہر چیز جو زمین کے پہاڑ کے نیچے جو منظر ہوتا ہے اس پر کانچ بچھا دیا تو ایسے نظر آتا ہے جیسے حقیقت میں وہ جھرنا ہے اور اصلی جھرنا ہے اور سارے منظر اصلی ہے۔ تو اس نے دیکھا وہ منظر تو گمان کیا کہ وہ پانی ہے اور چکنائی ہوگی، تو اس نے سوچا، یہ گمان کیا کہ اس کے کپڑے بھیگ جائیں گے، تو وہ بلقیس نے اپنے کپڑوں کو اونچا کر لیا اور پنڈلیاں کھول دی تاکہ اس کے کپڑے گیلے نہ ہوں۔ قال کہا، انہو
سرحم ممردم من قواریر، وہ تو کہا گیا کہ یہ تم کپڑے اونچے مت کرو، ایسے ہی چلے جاؤ۔ قالت، تو اس نے یہ منظر دیکھا تو کہا، ایسی ایسی چیزیں دیکھی جس سے دماغ ہوشیار ہو گیا بلقیس کا۔ وہ کہنے لگی، قالت، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، واسلمت، اور میں ایمان لے آئی ہوں، مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ، للہ رب العالمین، جو رب ہے عالمین کا، تو میں ایمان لے آئی ہوں۔ جب سارا منظر دیکھا تو اسے ہوش آ گیا، اسے سمجھ آ گئی کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور سلیمان علیہ السلام نے اسے سمجھا دیا کہ یہ جو نیچے جس سے جو دکھ رہا ہے وہ اصلی ہے، لیکن جس پر تم چل رہی ہو یہ کانچ ہے، تو یہ نیچے کا منظر اوپر تمہیں نظر آ رہا ہے، تم آرام سے چل کر چلے جاؤ۔ تو اسے حیرت ہو گئی وہ دیکھ کر، اور فوراً ایمان لے آئی۔ کیا کہا اس نے، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں نے اسلام قبول کیا سلیمان کے ساتھ، جو رب ہے عالمین کا، للہ، جو رب ہے رب العالمین، عالمین کا رب ہے نا، اس پر میں ایمان لائی ہوں، یہ کہنے لگی، ایمان لے کر آ گئی۔ تو ایسے ایسے ہمارے صحابیات اور علیہ السلام کے پاس نعمتیں تھیں جس کو دیکھ کر لوگ کی نظریں چندیا جاتی تھیں اور وہ حیرت زدہ ہو کر ایمان لے آتے تھے۔ ایسی نعمتیں تھیں علیہ السلام پر۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق کے، ارسلنا، ہم نے بھیجا، اِلیٰ ثمود، سمود کی طرف، اخاہم، اس کے بھائی صالح علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ وہ عبادت کرے اللہ کی، فَإِذَا ہم، پھر جب، فریقان یختصمون، دو فریق تھے، وہ کیا کرتے تھے، بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے، دو فریق تھے۔ قال، اس نے کہا، سلیمان علیہ السلام کے پاس دو فریق ہوتے ہیں، ایک تو ایمان لاتے ہیں اور ایک ایمان نہیں لاتے، تو یہ دونوں فریقان یختصمون، جھگڑتے تھے، جھگڑا کرتے رہتے تھے۔ تو قالا، کہا، یا قومی، صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لما تستعجلون، کیوں تم جلدی کرتے ہو، بالسیئۃ، عذاب کی، قبل الحسنہ، نیکیوں سے پہلے۔ یہ کیا کرتے تھے، تکبر تھا، گھمنڈ بہت تھا، تو یہ کیا کہتے تھے، اچھا ہم تو تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، لیکن تو لے کر آ، جو تو کہتا ہے نا کہ عذاب آئے گا، تو عذاب کو لے کر آ، تو یہ عذاب کی جلدی کرتے تھے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا، کیوں تم جلدی کرتے ہو، عذاب کی کیوں مانگتے ہو، قبل الحسنہ، نیکی کے بدلے میں عذاب کیوں مانگتے ہو، لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم مانگتے اللہ سے مغفرت، کیوں نہیں مانگتے، لعلکم، شاید کہ تمہیں، ترحمون، تم پر رحم کیا جائے،
تم اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے، شاید کہ تمہیں رحم کیا جاؤ، تم پر رحم کیا جائے۔ کیوں تم اللہ سے مغفرت نہیں مانگتے؟ تم عذاب کی جلدی کرتے ہو، نیکی کے بدلے عذاب مانگتے ہو، کیوں نہیں تم اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟ شاید کہ وہ تم پر رحم کیے جاؤ، تم پر رحم کرے وہ اللہ تبارک تعالیٰ۔ کیوں تم عذاب کی جلدی کرتے ہو؟ رحم مانگو، اللہ تم پر رحم کر دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔